نہیں آبان پلیز، آپ کو خدا کا واسطہ یہ نہ کریں، میں آپ ہی سے خود معافی مانگوں گی، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ نورالعین روتی اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ آبان آپ کو فجر کا واسطہ، سوچئے اس کا کیا ہوگا۔ آبان پلیز، یہ بھی تمہارا کوئی اور ڈرامہ ہوگا، ہے نا؟ تم دونوں ماں بیٹی نے تو پی ایچ ڈی کر رکھی ہے ناٹک کرنے میں، لیکن افسوس مجھے تمہارا آج یہ معصوم چہرہ دنیا کا بدصورت ترین چہرہ لگ رہا ہے۔ تمہیں تو ابھی واگے بولتا کہ مریم بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ آبان پاگل ہو گئے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں جانتی ہوں اس کا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن اس کو اس کے کیے کی سزا خدا دے چکا ہے۔ ماں اس کی پاگل ہو چکی ہے، اپنا بچہ تک وہ کھو چکی ہے۔ کیا یہ سزا کم ہے اس کے لیے کہ وہ معذور ہو کر رہ گئی ہے؟ کیا اب تم اسے مارنا چاہتے ہو؟ بیٹا تھوڑی نرمی سے کام لو، اگر اب تم نے بھی اسے چھوڑ دیا تو کہاں جائے گی یہ لوگ کتنی باتیں بنائیں گے، اور فجر اس بچی کے ساتھ ایک سوالیہ نشان بن کر رہ جائے گی۔ فجر کا کیا ہوگا؟ وہ تو تمہیں اپنا باپ مانتی ہے، تم سے اتنی محبت کرتی ہے۔ یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھ لو، ہمارے لیے بیٹا ایسا نہ کرو۔ مریم بیگم اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ پہلے بھی اماں سائیں آپ کے کہنے پر ہی میں نے اس دھوکے باز لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا آپ نہیں جانتی اماں کہ اس نے صرف گناہ ہی نہیں بلکہ جرم کیا ہے۔ قاتل ہیں یہ لوگ، میری خوشیوں کے، میری بیوی کو نقصان پہنچانا چاہا انہوں نے، اسے اتنا مجبور کیا کہ وہ یہ ملک ہی چھوڑ کر چلی گئی، اور آپ اب بھی اس کی طرفداری کر رہی ہیں۔ وہ اشتعال میں دیوار پر مکہ مارتا تکلیف دہ تاثرات سے ماں کی جانب دیکھتا بولا تھا، آپ نہیں جانتی اماں، آپ کچھ نہیں جانتی۔ وہ غصے کی شدت سے چیختا، اپنے بال نوچتا پاگل ہو رہا تھا۔ وہ دو دنوں میں اسے جتنی اذیت تکلیف ملی تھی، اس کے اعصاب اسے پاگل کر رہے تھے۔ آبان بس ایک بار میری بات سن لو۔ مریم بیگم روتی اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، بیٹا میں اس کے لیے نہیں بلکہ تمہارے مرے ہوئے چچا کے لیے یہ سب کہہ رہی ہوں۔ بہت محبت کرتا تھا اس سے، میں نہیں چاہتی کہ قیامت کے روز وہ ہمارا گریبان پکڑے۔ بچے تو غلطیاں کرتے ہیں، لیکن بڑوں کا فرض ہے انہیں معاف کرنا۔ اماں سائیں جو آپ اسے اپنے سامنے سانس لیتا دیکھ رہی ہیں، یہ چچا جان کی بدولت ہی ہے، ورنہ میں تو اس کو کب کا قتل کر چکا ہوتا۔ دوسروں کی زندگیاں برباد کر کے اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے میرا بیٹا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ اور غلطی زیادہ ہماری ہے، ہم نے کیوں ان پر اندھا اعتبار کیا؟ وہ لڑکی ہمارے ساتھ رہی، ہمارا اتنا خیال رکھا، ہماری خدمت کی، اور ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کے سر پر سوتن لا دی۔ ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ اتنی پیاری اچھی لڑکی ہمیں ملتی، اس لیے تو اتنا غلط فیصلہ کر بیٹھے۔ صحیح کہتے ہیں تم کہتے تھے تم کہ حویلی نہیں آنا تمہیں، یہی سب روایات فرسودہ ہیں جو ہم لوگوں کی بنائی گئی ہیں۔ خاندانی بہو لانی تھی، بھلے وہ سب تباہ کر دے، میں تو خود اپنا کیا بھگت چکی ہوں، لیکن آئندہ آنے والوں کے لیے ایک نصیحت بن گئی ہوں۔ میں بتاؤں گی سب کو کہ خاندانی بہو کے چکر میں اپنا گھر، اپنے بچے کے جذبات کا سودا نہ کریں۔ ماں باپ کی ایک غلطی ان کا کچھ نہیں بگاڑتی، لیکن بچے کا گھر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ میں خود بہت پشیمان ہوں۔ تم مزنہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو، میں خود اس بچی سے معافی مانگوں گی۔ ہم سب اس کے گناہ گار ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ کبھی واپس پلٹے گی یا کبھی ہماری بات سنے گی؟ اور ٹھیک بھی ہے، ہمارے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ کم از کم وہ اس طرح کی منافق تو نہیں، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور۔ آج کے بعد میں اس منافق بے شرم لڑکی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ صرف آپ کے کہنے پر میں اسے طلاق نہیں دے رہا، لیکن یہ میرے سامنے کبھی نہ آئے، ورنہ میرا ارادہ بدلنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگے گا۔ کہتا ہوا وہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے نورالعین کے پاس رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ گناہ کرتے وقت ہاں اس نے سوچا تھا کہ پکڑے جانے پر اتنا بھیانک انجام ہوگا۔ اگر سب یہی سوچ لیں کہ اپنا کیا ہی ایک دن سامنے آئے گا تو کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ صبح زارون فریش ہو کر باہر آیا تو خاموشی چھائی ہوئی تھی، کچھ اسے زیادہ سونے کی عادت بھی نہ تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے، لیکن لاؤنج میں ایسا سکوت تھا جیسے ابھی صبح ہی نہ ہوئی ہو۔ سکینہ اسے لاؤنج میں کھڑا دیکھ قریب گئی تھی۔ صاحب جی آپ کے لیے ناشتہ لاؤں؟ نہیں، اچھا بات سنیں، آپ ایسا کریں ذرا اپنی مزنہ بی بی کے روم میں جائیں اور دیکھیں مصطفیٰ اٹھا ہوا تو نہیں ہے، اگر اٹھا ہو تو خاموشی سے اسے باہر لے آئیں۔ جی ٹھیک ہے، ملازمہ کہتی مزنہ کے روم میں چلی گئی تھی۔ وہ جانتا تھا تھکن کے باعث وہ اٹھی نہیں تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ مصطفیٰ اٹھ گیا ہوگا۔ خود تو وہ جا نہیں سکتا تھا، اسی لیے ملازمہ کو بھیجا۔ کچھ ہی دیر بعد سکینہ مصطفیٰ کو لیے باہر آئی، جو پہلے سے قدرے فریش دکھ رہا تھا، اور زارون کو دیکھتا مسکراتا اس کی جانب اچھلنے لگا تھا۔ میرا بیٹا، زارون نے بے انتہا محبت سے اسے اٹھایا تھا، اس کا بخار چیک کیا جو اب کافی کم تھا۔
کیا ہوا تھا میرے شیر کو؟ رات میں طبیعت خراب ہو گئی تھی، ماما نے دیکھا ہی نہیں، کہتے محبت سے اس کو چومتا وہ ساتھ ساتھ باتیں کر رہا تھا جن کا جواب مصطفیٰ مسکرا کر دے رہا تھا۔ زینب بھی اٹھ چکی تھی اور باہر آ کر زارون اور مصطفیٰ کو باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ بھائی اسے مجھے دے دے، جب سے آیا ہے میں نے اٹھایا ہی نہیں اسے، زارون نے مصطفیٰ کو زینی کو دیا تھا۔ مصطفیٰ ڈو یو ریممبر می؟ مصطفیٰ اس کو بولتا دیکھ کر کھلکھلا اٹھا تھا۔ ہائے بھائی اس نے مجھے پہچان لیا، دیکھیں مسکرا رہا ہے۔ زینب جوش سے زارون کو دیکھتی کہنے لگی، مزنا جو ابھی اپنے روم سے باہر آئی تھی اس کی بات سنتے مسکرا دی تھی، سلام کرتے ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ زارون نے اس کی جانب دیکھتے استفسار کیا۔ بہتر ہوں پہلے سے، رات میں پین کلر لی تھی۔ وہ ہلکی مسکراہٹ چہرے پر لاتی گویا ہوئی، آپ ہی دیکھیں مصطفیٰ میرے پاس آ گیا ہے۔ مصطفیٰ کو پیار کرتی وہ محبت سے بولی۔ جی ہاں مصطفیٰ کو اپنے آنے یاد ہے، آپ ہی ماشاءاللہ یہ اور بھی پیارا ہو کر آیا ہے، آپ اس کا صدقہ دیتی رہا کریں۔ مزنا ہولے سے سر ہلا گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ لوگ مبین ملک سے ملنے ان کے گھر گئے تھے۔ ان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی، وہ بھی مصطفیٰ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ کوکو زینی کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، مزنا کے پاؤں میں آ کر وہ بیٹھی تو مزنا نے اسے اٹھا کر پیار کیا تھا، وہ بھی اپنی گردن اٹھاتے اس کی گود میں لیٹ گئی۔ زینی کوکو کو مزنا کی گود میں دیکھ کر بولی تھی، آپ ہی سے آپ یاد ہے اس لیے دیکھیں کیسے آپ کے قریب چلی گئی، ورنہ گھر میں کوئی آ جائے تو چھپ جاتی ہے۔ وہاں کچھ وقت رکنے کے بعد وہ لوگ گھر آ گئے تھے۔ زارون آپ کچھ دیر مصطفیٰ کو سنبھال لیں گے، مجھ سے زیادہ وقت بیٹھا نہیں جا رہا، سر بھاری ہو رہا ہے۔ مزنا نے گھر آتے اپنا سر تھامتے کہا تھا، آپ کیوں اتنی لاپرواہ ہو جاتی ہیں خود سے؟ آپ کو پین تھی لیکن آپ نے دھیان نہیں کیا، اب دیکھ لیں طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، میں پین کلر لے کر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ رات میں مصطفیٰ بار بار کچی نیند سے جاگ رہا تھا، اسی وجہ سے میں آرام نہیں کر سکی، کچھ دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اگر اس نے تنگ کیا تو سکینہ کو کہیے گا اس کو فیڈر بنا دے، آپ بے فکر رہیں میں رکھ لوں گا خیال اپنے چیمپ کا، آپ جائیں۔ نورالعین کو ڈسچارج مل گیا تھا، وہ لوگ حویلی واپس آ چکے۔ حمنہ بیگم کو دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تھا، اس نے کچھ میڈیسن دی تھی اور ان کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، پراپر میڈیسن اور کیئر سے وہ جلد ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے بہت امید دلائی تھی اور ان کے دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے کہا تھا۔ آبان خود تو ان کو لے کر جانے کے حق میں نہ تھا، اس لیے مریم بیگم نے ہارون کو کہا، حسن چودھری خود بھی ساتھ گئے تھے۔ آبان جب سے آیا تھا اپنے کمرے میں بند تھا، اماں بھی کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی، وہ بالکل بیڈ سے لگ گئی تھی۔ نورالعین کو نیچے والے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اسے ویل چیئر پر گھر لایا گیا تھا۔ فجر ماں کو 4 دن بعد گھر دیکھ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی، سبھی تو ہسپتال تھے، پیچھے ملازم ہی اس کا خیال رکھ رہے تھے۔ نورالعین اپنے کمرے میں بیڈ پر خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی، جب باہر سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں، وہ ہلنے کے تو قابل نہ رہی تھی۔ بہت مشکل سے اپنے وجود کو گھسیٹ کر اس نے ویل چیئر پر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ان بیلنس ہونے کے باعث زمین پر گر گئی تھی۔ زمین پر منہ کے بل گرتے اس کا ماتھا زمین پر سخت ٹکرایا تھا اور وہاں سرخ نشان چھوڑ دیا۔ مریم بیگم جو اس کے لیے سوپ لا رہی تھی اسے گرتے دیکھ بھاگتے اس کے قریب آئی۔ نورالعین میری بچی، اسے اٹھا کے بمشکل سے واپس بیڈ پر لٹایا، تم نیچے کیسے گری؟ کسی چیز کی ضرورت تھی تو ملازمہ کو آواز دیتی، خود کیوں اٹھی؟ میں نے بہت آواز دی لیکن کسی نے نہیں سنا، وہ تکلیف سے بے تحاشا رونے لگی تھی۔ میں آج ہی ایک ملازمہ کو تمہارے قریب ہمہ وقت رہنے کا حکم دیتی ہوں، بس میری بیٹی خاموش ہو جاؤ، میں ٹیوب لاتی ہوں۔ چوٹ سخت لگی ہے، مریم بیگم کا اپنا دل دکھا تھا اسے یوں روتا دیکھ کر۔ باہر کیا ہوا ہے تائی جان؟ اتنا شور کیوں ہو رہا تھا؟ مجھے لگا فجر کو تو نہیں کچھ ہوا۔ نہیں بیٹا، فجر تو کھیل رہی ہے، کچھ نہیں ہوا، بس ویسے ہی ملازم کچھ کام کر رہے ہیں۔ وہ بہت ٹالتی باہر نکل گئی تھی، وہ اس کو کچھ اور بتا کر مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ حمنہ بیگم اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ملازمہ اسی وجہ سے باہر آ گئی، ورنہ ان کے قریب ان کا خیال رکھنے کے لیے مریم بیگم نے ایک ملازمہ کو ہمہ وقت ان کے کمرے میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ ملازمہ انہیں سوتا دیکھ کر باہر آ گئی تھی، جانے کب ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے دراز سے کینچی نکال کر اپنے بالوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ ملازمہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ کی چادر زمین پر تھی اور کمرے کی چیزیں بکھری پڑی۔
دراز کی تمام چیزیں زمین پر تھیں اور ہمنا بیگم ایک جانب بیٹھے اپنے بالوں کو کاٹتی خوش ہو رہی تھی۔ ملازمہ نے فوراً آگے بڑھتے زبردستی ان سے کینچی چھینی تھی، ورنہ کوئی بعید نہیں کہ ان کے سر پر ایک بھی بال نہ رہتا۔ شور کی آواز سن کر مریم بیگم جب بھاگی بھاگی وہاں پہنچی تو سامنے ہمنا بیگم اپنے بالوں کو بری طرح کاٹ چکی تھی۔ بمشکل ان کے بال کانوں تک پہنچ رہے تھے، اتنی بے ترتیبی سے بال کاٹے گئے تھے کہ وہ بہت زیادہ بدصورت لگ رہے تھے۔ مریم بیگم ملازمہ پر شدید برہم ہوئی کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور ہمنا بیگم اسے ڈانٹ پڑتا دیکھ تالیاں بجاتی خوش ہو رہی تھی۔ ان کی اتنی بدتر حالت دیکھ کر مریم بیگم کو رونا آنے لگا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھی سر ہاتھوں میں تھام کے رونے لگی۔ کس کس کو سنبھالتی؟ آبان کمرے سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ نورالعین بیڈ پر پڑی تھی، فجر کو ملازمہ سنبھال رہی تھی۔ بی جان بالکل خاموش تھی۔ حسن چودھری کو مریم بیگم نے ایک ایک بات بتائی۔ وہ شرمندہ ہوتے وہیں ٹھہر گئے تھے۔ ان کا غرور دندنا سب ختم ہو گیا۔ ان کو دیکھ کر وہ پہلے والے حسن چودھری لگتے ہی نہیں تھے۔ حویلی کو ایک عجیب قسم کی وحشت اور افسردگی نے گھیرا ہوا تھا۔ خوشیاں جیسے روٹ گئی تھی ان سے۔ دوسروں کے ساتھ ناحق ظلم کرنے والے یوں ہی دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتے ہیں جیسے وہ لوگ ہو رہے تھے۔ ہفتہ ہونے والا تھا انہیں یہاں آئے ہوئے۔ پہلے مبین ملک اور پھر مصطفیٰ کی طبیعت کے باعث مزنہ آفس بھی نہیں جا پا رہی تھی۔ کچھ اپنی طبیعت بھی کافی خراب تھی۔ اب جبکہ وہ بہتر محسوس کر رہی تھی اس نے زارون کو حویلی جانے کا کہا، اور آج وہ لوگ اٹھتے ہی حویلی کے لیے نکل گئے تھے۔ سارے رستے مزنہ کا دل عجیب گھبراتا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ اس کی خاموشی آبان نے بھی نوٹ کی تھی، اس کی خاموشی زارون نے بھی نوٹ کی تھی، لیکن اس کو بلانا مناسب نہ سمجھا۔ حویلی کے خارجی گیٹ پر پہنچ کر زارون نے ہارن دیا تو گیٹ کھلا اور گاڑی اندرون حویلی میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے باہر نکلی تھی۔ چلیں، زارون نے اس کے قریب آ کر کہا۔ وہ مصطفیٰ کو لیتی اس کے ہمراہ اندر داخل ہوئی تھی۔ لاؤنج میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ فجر جو اسے آتا دیکھ چکی تھی سیڑھیوں سے دوڑتی اس کی جانب آئی تھی۔ بڑی مما کہتے اس کی ٹانگوں سے چپک گئی۔ مزنہ نے مصطفیٰ کو زارون کو دیا اور نیچے جھکتے فجر کو اٹھا لیا تھا۔ مریم بیگم جو بھی اماں کو دوا دے رہی تھی فجر کی آواز سنتی باہر نکلی تھی۔ سامنے مزنہ کو کھڑے دیکھ کر انہیں جھٹکا لگا تھا۔ وہ حیران سے اس کے قریب جاتی، اس کے ہونے کا یقین کرتی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ مزنہ انہیں روتا دیکھ اور ان کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ انہیں تھام گئی۔ پلیز آنٹی ایسے مت کریں، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ نہیں بیٹا، شرمندہ تو ہم ہیں، تم سے نظریں بھی لانے کے قابل نہیں رہے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارے اپنے ہی گھر میں اتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی تھی اور ہم کچھ نہ کر سکے۔ ہم نے تمہارا بہت نقصان کیا۔ مریم بیگم روتی ایک بار پھر سے ہاتھ جوڑ گئی۔ نہیں آنٹی ایسے مت کریں، میں نے آپ سب کو معاف کیا، اسی لیے تو آج یہاں آئی ہوں اور اپنے بیٹے کو اس کی دادی سے ملوانا چاہتی تھی۔ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، میرا خدا گواہ ہے۔ وہ روتی مریم بیگم کی جانب دیکھتی بولی، میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن ہم بھول گئے تھے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ ماں بھی وہ اندر ہیں، آؤ، وہ تمہیں اور اپنے پڑپوتے کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ ان کے مطابق بھی اماں بے انتہا خوش ہوئی تھی اور بار بار مصطفیٰ کو سینے سے لگاتے مزنہ نے ان کی جانب دیکھا جو وہ پہلے سے بہت کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ وقت ان کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد وہ نورالعین کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مریم بیگم مصطفیٰ کو لے کر حسن چودھری سے ملانے گئی تھی۔ نورالعین جو بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی کسی کی آہٹ سنتے آنکھیں کھولی تو دھک سے رہ گئی۔ ایک دم آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے اور وہ روتی ہوئی ہاتھ جوڑ گئی۔ اسے اپنا آپ اس وقت شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا گناہ قابل معافی نہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، ہو سکے تو معاف کر دیں۔ نورالعین کو اس حال میں دیکھتی مزنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ قدم بڑھاتی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے بچے کو نقصان پہنچاؤں گی، دیکھیں آج میں خود اپنا بچہ کھو بیٹھی ہوں۔ اٹکتی روتی وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، میں نے اس دن آپ کے گھر میں جو بولا آبان کے بارے میں سب بکواس تھی، جھوٹ تھا سب۔ ہم لوگوں نے آبان کو جو کھانا دیا تھا اس میں نشہ آور ادویات ملا کر دی تھی، اور پھر میں نے جان بوجھ کے آپ کا لباس پہنا اور خود ان کے قریب گئی تھی۔ انہیں تو یاد بھی نہیں تھا کچھ، اور نکاح بھی ہم نے مجبور کیا تھا انہیں کرنے کے لیے۔ آپ پلیز میرے کیے کی سزا انہیں مت دیں، انہیں معاف کر دیں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، کہتی وہ جھکنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو، اس سب کی کوئی ضرورت نہیں۔
میں نے تمہیں معاف کیا نورالعین، اور دعا کروں گی خدا بھی معاف کر دے، کہتی وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ زیادہ وقت اس کے قریب بیٹھتی۔ مزنہ کو اس کے حال پر ترس آنے لگا تھا۔ مریم بیگم نے آبان کو مزنہ کے آنے کی خبر دی تو وہ بے یقین سا کمرے سے باہر آیا تھا اور اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیرت سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ مزنہ کی نظر اٹھی تو وہ قریب آ رہا تھا۔ زرد رنگت بڑی ہوئی شیف دیکھنے میں وہ صدیوں کا بیمار لگا تھا۔ اسے دیکھ کر مزنہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آبان جو نیچے آ رہا تھا، نظر قریب بیٹھے حسن چودھری کی گود میں مصطفیٰ پر پڑی تو تیزی سے ان کی جانب بڑھا تھا اور ان سے مصطفیٰ کو لیتا اسے چٹا چٹ چومنے لگا تھا۔ اسے سینے سے لگائے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اس کا ایک ایک نقش اپنی ماں پر تھا۔ مزنہ کی جانب اس نے تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں، میں سچ میں اس قابل نہیں۔ مصطفیٰ کو پیار کرتا وہ اس کی جانب دیکھتا بولا تھا۔ اس کا نام مصطفیٰ، مزنہ نے اس کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے، اللہ ہمارے بچے کو بری نظر سے بچائے۔ مریم بیگم نے دل سے دعا دی تھی۔ آبان نے مصطفیٰ کو مریم بیگم کی گود میں دیا اور مزنہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ قریب بیٹھے زارون پر بھی اس کی نظر پڑی۔ اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر اس سے ملا تو زارون بھی خوش اخلاقی سے اس سے بغل گیر ہوا تھا۔ آپ بات کر لیں، اگر ساتھ جانا ہوا تو میں باہر ہوں، آ جائیے گا، کہتا وہ حویلی کی دوسری جانب بنے گارڈن میں چلا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے کس عمل کی معافی مانگوں۔ میں سچ میں ایک کمزور شخص ہوں جو اپنی بیوی کے لیے کچھ نہ بول سکا، جس کے لیے سٹینڈ نہ لے سکا۔ جو مجھے جیسا دکھاتا گیا میں ویسا کرتا گیا۔ میں اپنے کیے گئے ہر اس فعل کی معافی چاہتا ہوں جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ میں سب جانتی ہوں، نورالعین نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ مزنہ کے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے، وہ رونے لگی تھی، جبکہ آبان بھی پشیمان سا سر جھکا گیا۔ بہت شکریہ میرے بیٹے کو مجھ سے ملوانے کے لیے۔ میں اس قابل نہ تھا۔ تم ایک بہت اچھی بیوی، اچھی بہو اور ایک بہت اچھی ماں ہو، لیکن شاید میں ان میں سے کچھ نہ بن سکا۔ نہ میں اچھا شوہر ثابت ہوا، نہ اچھا بیٹا، اور شاید نہ ہی اچھا باپ۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ وقت تو گزر گیا، لیکن آگے آنے والی زندگی میں تم ہمیشہ خوش رہو، کوئی غم تمہیں چھو کر نہ گزرے۔ میں آبان چودھری اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتا وہ بولا تھا۔ آبان مریم بیگم کی لائی تھی، انہیں تو دھچکا ہی لگا تھا اس کی حرکت سے۔ آبان چودھری کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا، لیکن وہ مزید مزنہ کو تکلیف سے دوچار نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ مزنہ بھی آنسو بہاتی وہیں فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، کہتے وہ اس کے آگے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، آنسو گرتے داڑھی میں جذب ہونے لگے تھے۔ میں تمہارے قابل نہیں تھا، تمہاری قدر نہ کر سکا، لیکن زارون، اس کی آنکھوں میں جو محبت آج سے 6 سال پہلے تھی وہی آج بھی ہے۔ مزنہ غم تکلیف سے نڈھال اپنے دکھتے دل کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ مزنہ، زارون کے ساتھ زندگی کی شروعات کرو، وہ بہت محبت کرتا ہے تم سے، اگر ہو سکے تو مصطفیٰ کو کبھی دکھا دیا کرنا، کہتا وہ اٹھتا جانے لگا تھا۔ آبان مزنہ نے روتے اسے پکارا تھا، اس کے قدم وہیں تھمے تھے۔ وہ اٹھتی اپنے آنسو صاف کرتی اس کے سامنے آئی۔ نورالعین کو معاف کر دے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرے۔ جو وقت گزر گیا اس کو پیچھے چھوڑ کر تاکہ اس حویلی کی رونقیں پھر سے لوٹ آئیں، کہتی وہ مریم بیگم کے قریب آئی تھی اور ان سے مصطفیٰ کو لیا تھا۔ مریم بیگم اس کو گلے لگاتی رو دی تھی۔ آبان اسے جاتا اپنے ڈوبتے دل کے ساتھ دیکھ رہا تھا، شاید ان کا ساتھ یہیں تک تھا۔ اس کا اٹھتا ایک ایک قدم آبان چودھری کو اپنے دل پر نقش ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے جاتے دیکھ اس کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ مریم بیگم کا بھی رو رو کر برا حال تھا، اپنے بیٹے کی خوشی، اس کی زندگی انہوں نے خود ہی برباد کی تھی، یہ سوچ ان کا کلیجہ چیر رہی تھی۔ زارون کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا، جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ جب اسے لگا کہ وہ نہیں آئے گی تو شکستہ چال چلتا اپنی گاڑی کی جانب جانے لگا تھا۔ مزنہ جو اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ رہی تھی اسے پکارا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ زارون اس کی جانب پلٹتا سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا گویا ہو، مجھے لگا آپ نے نہیں جانا واپس، اس لیے میں تو واپسی کی راہ ہوں۔ تو کیا ہمیں چھوڑ کر واپس جائیں گے؟ اپنے چیمپ اور مجھے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے؟ زارون نے اس کی جانب پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا، گویا وہ سچ کہہ رہی ہو۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں مگر آپ؟ تو وہ اس کی جانب کشمکش سے دیکھتا بولا، ہاں ہم تو مصطفیٰ کے بوبو کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ مزنہ نے جان بوجھ کر یہ نام لیا کیونکہ مصطفیٰ اکثر زارون کے ساتھ ہوتا
تو اسے بوبو کہتا، اس کے بال کھینچتا۔ زارون بے یقینی سے مزنہ کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ بس مصطفیٰ کی ایک شرط ہے کہ وہ آپ کے ایسے ہی بال کھینچا کرے گا اور آپ بغیر اس کی مما کو شکایت لگائے اس کے لاد اٹھائیں گے۔ مزنہ چند قدم اس کے قریب آتے اس کی آنکھوں میں دیکھتی گویا ہوئی، جبکہ زارون اپنی سرخ نم زدہ سی آنکھوں سے اس کو نم پلکوں سے مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ خوشی اور مسرت سے اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں، میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ مزنہ نے نم مسکراتے چہرے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ دلکش سا شخص اسے کتنا چاہتا تھا، وہ کیوں اسے تہی دامن لوٹ آتی۔ زارون تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھتا گویا ہوا، بہت شکریہ اس بھروسے اور مان کا، میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتی وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ سے عشق کیا ہے اور کرتا رہوں گا۔ اس کے سحر انگیز الفاظ مزنہ کے کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ وہ شخص کتنا منفرد تھا دوسروں سے۔ جس لڑکی نے اسے چھوڑ کر دوسرے شخص کو اس کی ذات پر فوقیت دی، وہ اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بھی بنا سکتا تھا، لیکن وہ اسے عزت و احترام سے اب بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہ کیسے اس کا مان توڑ دیتی۔ زارون کو یہ سب ایک خواب سا لگا تھا۔ مسٹر زارون شاہ، کیا آپ مزنہ شاہ اور مصطفیٰ شاہ کو اپنی زندگی میں تھوڑی سی جگہ دیں گے؟ تیری جستجو کے حصار میں، تیرے خواب، تیرے خیال سے، میں وہ شخص ہوں جو کھڑا رہا تیری چاہتوں سے ذرا پرے۔ مصطفیٰ اور اس کی مما کے لیے تو زارون شاہ کا دل، اس کا گھر، اس کا سب کچھ حاضر ہے۔ مزنہ کی آنکھوں میں دیکھتا اس کا ہاتھ تھام گیا تھا ایک نئے سفر کے لیے۔ 5 سال بعد۔ مصطفیٰ بیٹا آ جاؤ، یہ پلیٹ لے لو۔ مزنہ جو کچن میں کھڑی مصطفیٰ کے لیے فرائز نکال رہی تھی، کچن سے ہی اسے آواز دی، موم، میں فجر آپو سے بات کر رہا ہوں، آپ یہیں دے جائیں پلیز۔ مصطفیٰ مسرور سا بولتا فجر سے بات کرنے لگا۔ مصطفیٰ کا حویلی میں سب سے رابطہ تھا، مزنہ خود بھی سب سے بات کرتی تھی۔ مزنہ فرائز کی پلیٹ اس کے آگے رکھتی بولی، معصومہ یہاں نہیں ہے، مجھے تو لگا یہیں ہوگی موم، وہ تو باہر گارڈن میں کھیل رہی ہے۔ مصطفیٰ فرائز منہ میں ڈالتا بولا، جبکہ مزنہ نے تیزی سے باہر کی جانب دوڑ لگائی تھی۔ ثنایا بیگم، ماہم شاہ اور حماد شاہ عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ مزنہ اس وقت گھر پر اپنے دونوں بچوں کے ساتھ مصروف تھی۔ زارون آج کل آفس جاتا بھی کافی لیٹ تھا اور جلدی آ جاتا کہ اس کی چھوٹی بیٹی آفت کی پرکالا تھی، وہ اپنی ماں کو بہت ستاتی۔ مزنہ بھاگتی باہر آئی تو معصومہ مزے سے مٹی میں بیٹھی گلاب کے پودوں کو بری طرح اکھاڑ چکی تھی۔ مزنہ کو قریب آتے دیکھ وہ دونوں ہاتھ نیچے مار کے اپنے اگلے 2 دانتوں کی نمائش کرنے لگی تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا معصومہ؟ اپنی 1.5 سال کی بیٹی کو مٹی میں اٹا دیکھ مزنہ صدمے سے بولی تھی۔ جب سے اس نے چلنا شروع کیا تھا مزنہ تنگ آ گئی تھی اس کو چینج کروا کر۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتی کہ زارون کی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی کو گارڈن میں کھڑا دیکھ وہیں آ گیا تھا اور اپنی بیٹی کی کارستانی دیکھ کر مسکرا دیا، میرا دل چاہ رہا ہے اچھی پٹائی کروں آپ کی۔ معصومہ باپ کو دیکھ کر فوراً اس کی جانب لپکی اور زارون نے بھی 1 سیکنڈ لگائے بغیر اسے گود میں لے لیا تھا۔ مت ڈانٹے میری بیٹی کو، اتنی معصوم سی تو ہے، آپ نے نہ اس کا نام غلط رکھ دیا ہے، یہ معصومہ نہیں کچھ اور ہے۔ ایک پل اس کی جان کو سکون نہیں، اس کو گھورتی مزنہ بولی تھی، حال دیکھیں ذرا آپ اس کا، اور آپ کی بھی شرٹ گندی کر دی۔ کوئی بات نہیں، ہم ابھی چینج کر کے آتے ہیں، میرا شہزادہ کہاں ہے؟ اندر ہے، مزنہ نے منہ بنا کر جواب دیا۔ اچھا موڈ خراب نہ کریں، آ جائیں اکٹھے چلتے ہیں اندر۔ اس نے مزنہ کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا جسے مزنہ نے بغیر کسی تردد کے مسکراتے تھام لیا۔ زارون فریش ہونے چلا گیا اور پیچھے مزنہ نے وائپ سے معصومہ کا چہرہ صاف کرتے اس کا ڈریس چینج کیا تھا۔ کھٹک کی آواز سے دروازہ کھلا اور زارون مسکراتا ہوا باہر نکلا تھا۔ اب اگر آپ نے ڈریس گندا کیا تو بہت ماروں گی، اس کو بیڈ سے نیچے اتارتے ہوئے برہم ہوئی تھی۔ زارون نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ میری زندگی کو تھکا دیتے ہیں سب، کہتے اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے، آپ کے سنگ زندگی کا ایک ایک لمحہ کسی خواب سے کم نہیں، مجھے عشق ہے آپ سے اور مجھے آپ کے عشق سے محبت ہے، مزنہ کہتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ اس کے اظہار پر زارون کھل اٹھا تھا۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، اسے اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ آنکھوں میں بے انتہا محبت لیے وہ کہتا اسے خود میں بھیج گیا۔
مزنا نے بھی مسرور ہوتے اس کے گرد اپنا حصار سخت کیا تھا۔ دوسری جانب ہمنا بیگم کی طبیعت میں کافی سدھار آیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اوٹ پٹانگ حرکتیں نہیں کرتی تھی اور سب کو پہچاننے لگی تھی۔ بی جان کا آج سے 3 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ نورالعین بغیر سہارے کے وہ مشکل چند قدم اٹھا پاتی۔ مریم بیگم کی حد سے زیادہ کیئر کا نتیجہ تھا کہ وہ اٹھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ آبان زیادہ وقت اپنے آفس میں گزارتا، حویلی میں وہ صرف فجر پھر مریم بیگم سے تھوڑی بات کرتا۔ مریم بیگم نے بہت سمجھایا تھا لیکن وہ اپنی بات سے 1 انچ نہ ہلا۔ نورالعین نے اسے بہت معافیاں مانگی، بہت روئی، لیکن وہ اس کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا۔ ہاں، جس وقت وہ فجر یا مصطفیٰ سے بات کرتا تو اس کے چہرے سے مسکراہٹ نہ جاتی تھی۔ اس وقت وہ ایک الگ ہی آبان ہوتا تھا، لیکن آبان باقی سب کے لیے اس کا رویہ حد سے زیادہ سخت اور سرد تھا۔ نورالعین کو روتے دیکھ آج مریم بیگم ایک بار پھر اس کے کمرے میں گئی تھی۔ 5 سال بیت گئے ہیں آبان، کیا اتنی سزا کافی نہیں کسی انسان کے لیے؟ کیا جان لینا چاہتے ہو اس کی؟ اب آبان نے ایک سرد سپاٹ نظر مریم بیگم کی جانب ڈالی۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ آبان، مجھ میں مزید تکلیف برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، مجھے وحشت ہوتی ہے۔ حویلی کی اس خاموشی سے، نورالعین کے آنسوؤں سے، ہمنا کے بے تاثر چہرے سے، ایک بار اپنا دل بڑا کر کے دیکھو بیٹا، تم اتنے پتھر دل تو نہ تھے۔ وہ سسکتی اس کی جانب دیکھتی بولی تھی، اماں سائیں آپ کیوں اس کی وکالت کرنے آ جاتی ہیں؟ اس کا گناہ قابل معافی نہیں ہے، اس نے جو کیا وہ اپنا کیا بھگت رہی ہے۔ خدا را بار بار آ کر مجھے تنگ مت کیا کرے، نہیں تو کسی دن میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں صرف فرجل کی وجہ سے یہاں برداشت کر رہا ہوں اسے، ورنہ 1 منٹ بھی اس دھوکے باز لڑکی کو یہاں دیکھتا میں گوارا نہیں کرتا۔ تو اس معصوم بچی کے لیے ہی اسے معاف کر دو، وہ بھی تو اتنی بڑی نہیں ہے بیٹا، لیکن اسکول جانے لگی ہے، سمجھتی ہے اب سب کچھ۔ کل کو وہ پوچھ بیٹھے کہ میرے ماں باپ الگ کیوں ہیں تو میں کیا جواب دوں گی؟ معصوم بچی کی ذہن پر کیسا اثر پڑے گا؟ اب اگر تم نے میری بات نہ مانی تو مجبوری مجھے مزنا کو فون کرنا پڑے گا، کیا پتہ وہی تمہیں کچھ سمجھا دے۔ آبان نے لال آنکھوں سے ماں کو دیکھا تھا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اس کی زندگی میں ہماری وجہ سے کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ میں کوشش کروں گا اسے معاف کرنے کی، لیکن آپ کسی سے بھی کچھ نہیں کہیں گی۔ کہتا اٹھتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ نورالعین جو پانی کا جگ لینے کے لیے آگے بڑھی تھی، 1 قدم اٹھانے کے بعد ہی اسے اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، 2 مضبوط بازوؤں نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ نورالعین جو آنکھیں میچے ہوئے تھی، خود کو کسی کے حصار میں دیکھتی آنکھیں کھولی تو آبان نے اسے تھاما ہوا تھا۔ اس نے احتیاط سے اسے تھام کے بیڈ پر بٹھایا۔ نورالعین کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر کسی خوش فہمی رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں صرف تم اتنا کہنے آیا تھا کہ فجر کے سامنے بالکل بھی کوئی ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اسے کچھ کہنے کی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے کچے ذہن پر کوئی ٹینشن سوار ہو۔ کہتا ہوا وہ جا چکا تھا پیچھے۔ نورالعین روتی رہ گئی تھی۔ اسے امید تھی ایک دن کیا پتہ اس کو معاف کر دے، چاہے فجر کے لیے ہی۔ میں آبان چودھری جس نے اپنی محبت، اپنی چاہت ایک جھوٹ کی نظر کر دی اور سب کھو دیا۔ آج میں بالکل تنہا ہوں لیکن پرسکون ہوں کہ میں نے آخر کچھ تو اچھا کیا۔ اگر میں مزنا کو طلاق نہ دیتا تو ساری زندگی میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہتا۔ زندگی بھی ایک کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے، لیکن ہر کوئی اپنے حصے کا کردار ادا کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کچھ کردار خوبصورت ہوتے ہیں، یادیں لے جاتے ہیں، اور کچھ اذیتیں، لیکن ساتھ وہ صرف اپنا عمل لے کر جاتے ہیں۔ میں زارون شاہ جس نے مزنا شاہ سے بے انتہا محبت کی، اسے دل کے اعلیٰ مقام پر بٹھایا۔ جب وہ مجھے نہ ملی تو میں نے خدا سے رجوع کیا، اس سے اس کی محبت مانگی اور خدا نے مجھے میری محبت لوٹا دی۔ آج میں اپنی بیوی بچوں کے سنگ ایک خوبصورت زندگی گزار رہا ہوں اور اس رب کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے میری محبت لوٹائی۔ امید ہے آپ دوستوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ دوستو، آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس ناول کی بقیہ ایپیسوڈ کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے اسی چینل میزاب انفو کا وزٹ کریں۔ ملتے ہیں ایسے ہی ایک نیکسٹ ناول میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔